اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم قرآن پاک شروع کرنے والے ہیں، اس سے پہلے میں چاہتی ہوں ہم اپنی کہانی شروع کریں۔ دنیا شروع کہاں سے ہوئی، قرآن کیوں آیا، قرآن لانے کی ضرورت کیا تھی، ہم ادھر کر کیا رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دنیا میں آ کے دیکھتا ہے کہ پھل ہیں، پھول ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، ماں باپ اسکول پڑھانے بھیجتے ہیں، جاب پہ بھیجتے ہیں، شادی کر دیتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اب اگر ایک انسان نے ساری زندگی پیسہ جمع کیا اپنا گھر بنانے کے لیے، یا ساری زندگی محبتیں جمع کی کہ میرے بچے میرے پاس ہوں، میرے دوست میرے پاس ہوں، آخر میں وہ مر جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب میں نے پھر کیوں کیا۔ یہ تو کوئی ناانصافی ہو گئی، یا تو میں مجھے ساتھ لے کے جانے دو یہ سب کچھ، یا پھر مقصد ہی یہ نہیں تھا، یا میں ادھر کچھ اور ہی کرنے آیا تھا۔ تو آج ہم شروع کی کہانی دیکھ لیتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے، آغاز کہاں سے ہوا ہے، اور پھر آگے انشاءاللہ قرآن پھر پڑھیں گے کہ کیوں آیا، کیوں قرآن، ہم ادھر کر کے آ رہے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا۔ ہم میں سے کچھ لوگ ہیں نا، ہم جب بچے تھے ہم نے اپنے امی ابو کو، دادا دادی کو سنا تھا اگر آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے نا تو ہم آج یہاں نہ ہوتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے سے بھی پہلے اعلان کر دیا تھا کہ زمین پہ ایک خلیفہ بھیجنے لگا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں بہت سوچ رہی تھی کہ یا اللہ ایک لائن میں بتا دیں کہ کرنا کیا ہے، ہم ادھر کیوں آئے ہیں، یا اللہ تھوڑا سمجھا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا سمجھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نا ایک کچھ صفات ہیں۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے، ساری طاقت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو چاہے کریں، یا رحم کریں یا کسی کو پکڑ لیں، سزا دے دیں۔ اس لیے ہم آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھ لیا تھا کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، کیونکہ غضب کا بھی اتنا ہی اختیار ہے جتنا رحمت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ اختیار دے کے دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اور پھر اسی لیے حدیث قدسی میں ہے کہ اے آدم کی اولاد، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تم پہ بھی حرام کر دیا ہے۔ اپنا اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ نائب جسے کہتے ہیں نا، اللہ کا نائب۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم ابھی جیسے فلسطین کے لوگ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ڈھونڈ رہے، یا اللہ یہ کیسا ظلم ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں آنا بچانے۔ کیوں نہیں آنا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پنجرہ ہو کبوتروں کا، اس کبوتروں کے پنجرے کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ جو بھی کریں 1 سال تک، اب اس میں کوئی ایک کبوتر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے میں نے سب کی آنکھیں نوچنی ہیں، باہر والا مالک آگے ہاتھ نہیں پکڑے گا، اس نے 1 سال بعد ہی حساب لینا ہے۔ ابھی جو باقی کے کبوتر ہیں نا، ان سے حساب ہوگا کہ جب وہ آنکھ نوچ رہا تھا تم کدھر تھے۔ تو میرا اور آپ کا، ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، جہاں جہاں جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے ہیں وہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ آپ جاؤ کرو، تمہارے ہاتھ سے ہوں گے سارے کام۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ رحم کرنا ہم نے اللہ سے سیکھا ہے۔ تو دنیا اللہ تعالیٰ کہنے میں نے بچھا دی ہے تمہارے لیے معایش، ایسی خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ زمین سے ضائع نہیں ہے، اتنی پیاری دنیا ہے، نیند ہے، محبتیں ہیں، کھانا ہے، سب کچھ ہے، تو دنیا سے ضائع بالکل بھی نہیں۔ اب ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کن بولا ہے، اور میری اور آپ کی اور آدم علیہ السلام کی اور آخری انسان تک سب کی روحیں بن گئیں ایک ساتھ۔ وہ ایک اور ہی دنیا ہے، امر کی دنیا۔ اس دنیا میں ایک بیج کو درخت بننے میں سالوں لگتے ہیں نا، ایک بچے کی پیدائش میں، ایک بچے سے پورا انسان ہونے میں بھی وقت لگتا ہے۔ وہ امر کی دنیا ہے، یہ خلق کی دنیا ہے۔ امر کی دنیا میں اللہ نے کن کہا ہے
آدم علیہ السلام کی روح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح، میری آپ کی روح، قیامت تک آنے والے آخری بچے کی روح ایک ساتھ بن گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری روح نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ہماری روح نے اللہ سے بات کی ہوئی ہے۔ کیا بات کی ہوئی ہے وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا بلا۔ ایک ہوتا ہے نعم جی آپ ہیں، بلا کہتے ہیں ڈر کے، نہیں بالکل آپ ہیں، نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، جیسے خدا نہ خواستہ یا اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ تو میری روح نے اور آپ کی روح نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اعلان کر دیا کہ آدم کو بنانے لگا ہوں، اب زمین پہ بھیجوں گا۔ اب میں ایک سٹوری شارٹ کرتی ہوں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ ہم پچھلی بار کہہ رہے تھے نا، جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ والی تاریخ ہمیں یاد کرائی جاتی ہے۔ وہ تمہاری خاندانی دشمنی ہے، تمہارے باپ دادا کی دشمنی چل رہی ہے، دیکھنا دھیان رکھنا کیوں دشمنی چل رہی ہے۔ جیسے ہی حکم ہوا ہے سجدہ کرنا ہے، ابلیس کو اکڑ آ گئی کہ اللہ میں کیوں سجدہ کروں۔ فرمایا، پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا گناہ کبر ہے، بڑائی۔ انسان ہے نا وہ غرور، جیسے جس کو دھوکہ کہتے ہیں، انسان صرف استکبار کر سکتا ہے۔ استکبار کہتے ہیں بڑا ہونے کی کوشش، کیونکہ اصل میں تو بڑا ہے نہیں، کوشش کرتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر اس لیے ہیں کیونکہ وہ تو اصل میں ہی بڑے۔ تو اب وہاں سے دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قال فاہبط منہا، چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ شیطان، اسی لیے ہم جب کہتے ہیں نا من الشیطان الرجیم، پہلے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ کیسے کچھ ترجمہ کرنے والے لکھ دیتے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اردو میں وہ گالی ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے، یہ لوگ کیسے گالی لکھ دیتے ہیں۔ پھر سمجھ آیا نہیں، وہ عربی کا لفظ تھا، رجیم کہتے ہیں رد کیے جانے کو، جس کو دھتکار دیا جائے، باہر نکال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ گالی نہیں دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھے الفاظ کس کو پتہ ہوں گے کہ کیسے استعمال کرنے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ہوا ہے اس کے ساتھ کہ وہ دھتکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو نکل جاؤ یہاں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اب اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ لی ہے، کیونکہ اس نے دشمنی نبھانی ہے، صرف آدم علیہ السلام سے نہیں، مجھ سے اور آپ سے دشمنی نکالنی کہ ان کو بھٹکاؤں گا، یا اللہ قیامت والے دن تک مجھے زندگی چاہیے۔ فرمایا تجھے مہلت دے دی، انک من المنتظرین، جاؤ کرو جو کرنا ہے۔ بولا اچھا، تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے گمراہ کروں گا۔ مزے کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کو نہیں بولا تھا سجدہ نہ کرنے کے لیے، الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ پہ، آپ نے مجھے گمراہ کر دیا ہے۔ دوسرا شیطان کا جرم کیا ہے؟ اپنی غلطی قبول نہ کرنا، سامنے والے پہ ڈال دینا۔ میں نے غصہ کیا، بجائے اس کے کہ میں اپنی غلطی قبول کروں، میں یہ کہوں گی تم نے کھانا سالن گرایا اس لیے مجھے غصہ آیا۔ نہیں، آپ میرے منہ سے گالی نکلنا میری ہی ذمہ داری ہے، چاہے کوئی برتن توڑ دے، سالن توڑ دے، دروازہ توڑ دے، کچھ بھی ہو جائے۔ دوسروں پہ الزام دینا شیطان کی دوسری برائی ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے شیطان کے اس سے بچنا ہے تو دیکھنا پڑے گا نا اس کا پیٹرن کیا ہے، کیا کرتا ہے جو ہم نے نہیں کرنا۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، نکل جاؤ یہاں سے ذلیل ہو کر، ٹھکرائے گئے ہو تم۔ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یہ والی آیت کے لیے ہم یہ پورا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان میں سے جو تمہاری پیروی کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے تم سب کون ہیں وہاں پہ؟ ادھر تو آدم علیہ السلام ہے، شیطان ہے اور اللہ تعالیٰ ہے، میں اور آپ کھڑے تھے وہاں، مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھ رہے ہو تم سے دشمنی نکال رہا ہے، نفرت کرتا ہے تم سے۔ ہم نا شیطان کو بڑا لائٹ لے لیتے ہیں آج کل، مذاق میں لے لیتے ہیں۔ رمضان میں شیطان بند ہو گیا، ایک دوسرے کو بولتے ہیں تم کیوں نہیں بند ہوئے، اعوذ باللہ میں نے پڑھا تم ابھی تک کیوں نہیں بند ہوئے۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی شیطان کو نفرت کتنی شدید ہے مجھ سے اور آپ سے۔ دنیا میں وہ کیا کرتا ہے، مجھے اور آپ کو خوار کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ خوار کیسے کراتا ہے؟ کوئی غلط کام کراتا ہے، ماں باپ کے سامنے ذلیل کرا دیتا ہے۔ کوئی خدا نہ خواستہ غلطی ہو جاتی ہے، پورے دنیا کے سامنے خوار ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ بول دیا تھا کسی سے، وہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کسی پرس کی قیمت زیادہ بتا دی تھی، سامنے والوں کو پتہ ہوتی ہے کیا قیمت تھی۔
شدید نفرت کرتا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے، اور میں اور آپ مسئلہ یہ ہے اس کے وٹنس ہیں. میں نے اور آپ نے تو دیکھا ہے ہوا کیا ہے. آدم علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، ابلیس ہے، پوری بات چیت ہو رہی ہے. اور اس بات ابھی تو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کی بات ہو رہی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے وہ والی کانورسیشن چھوڑ کے ہم سب سے کہا ہے دیکھ رہے ہو اگر اس کی بات دیکھ رہے ہو کیسے چیلنج کر رہا ہے مجھے. چیلنج ہی ہے نا کہ اللہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا آپ سے. اور اللہ کو مجھ پہ اور آپ پہ بھروسہ اتنا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیا بنایا ہے، یہ تمہیں بھی جھیل لیں گے. اگر اللہ کو پتہ ہوتا نا میں اور آپ شیطان نہیں جھیل سکتے، وہ اتنے وسوسے ڈالے گا، بہکا دے گا. اگر میرے اندر طاقت ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی شیطان کو اجازت نہیں دینی تھی جاؤ بہکاؤ ان کو. بھرم کتنا ہے اللہ کو کہ نہیں یہ میرے بندے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں. میں نے کون سا ان کو بنا کے چھوڑ دیا ہے؟ میں بھی ان کی طرف مدد بھیجتا رہوں گا. جاؤ تم اپنی شیطانی فوجوں سے مدد کرو، میں بھی ان کی طرف مدد بھیجوں گا. اللہ تعالیٰ کیسے مدد بھیجتے ہیں؟ رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اب مسئلہ کیا ہوا میرے اور آپ کے ساتھ؟ ہم جب اس دنیا میں آئے نا تو وہ والی میموری نہیں ہے. اب مجھے اور آپ کو تو یاد نہیں ہے یہ والی ساری کانورسیشن. جیسے ہی اس دنیا سے جائیں گے وہ ساری یاداشت واپس آ جائے گی. اس دنیا میں کیوں نہیں ہے یاداشت؟ کیونکہ یہاں یہ والی باڈی کام کر رہی ہے. اس کو بنے ہوئے تو ابھی 25 26 30 40 سال ہوئے جو بھی ہمیں اس دنیا میں ہوئے. انسان جب مرتا ہے تو روح نکل جاتی ہے نا. اس کا مطلب ہے ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم اس دنیا کا ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو کپڑے چاہیے، اس کو جیولری چاہیے، اس کو اچھے اچھے شربت چاہیے، اس کو اچھی اچھی باتیں چاہیے، تعریفیں چاہیے. روح کسی اور دنیا سے آئی ہے. ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں 1 گھنٹہ مزہ آتا ہے، 2 گھنٹے. اپنی بیٹی کے گھر بھی اگر آپ گئے ہو نا یا اپنی امی ابو کے گھر بھی، 1 دن کے بعد آپ کو چین نہیں آتا ادھر، مجھے اپنے گھر واپس جانا ہے. روح کو اس دنیا میں چین نہیں آ رہا، اس نے اپنے گھر واپس جانا ہے. گھر کون سا ہے اس کا؟ وہ اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے. اس دنیا میں صرف ایک غم ہے روح کا، اللہ کی جدائی کا غم ہے بس. جو ہم باقی سارے غموں کو اس کے اوپر نام صرف آ جاتا ہے. بچے کا غم ہے، ماں باپ کا غم ہے، کسی نے یہ کہہ دیا. کبھی کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے نا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے زندگی میں، بس اداسی ہے، ویرانی ہے. آج ہمیں اس کی وجہ سمجھ آ گئی. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ روح کے اندر غم ہے. روح اصل سے بچھڑ کے آئی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے. اب یہاں پہ قید ہے نا ہم سارے. اللہ کے پاس واپس تو جا نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ بلائیں گے نہیں، جب تک حکم نہیں آئے گا. تو اب کیا کریں؟ اب جیسے ہمارے بچے کہیں دور ہوں تو ملنے تو جا نہیں سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ فون کرتے ہیں نا. آج تو فون کا زمانہ آ گیا ہے، پہلے زمانے میں خط لکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کا بچہ کوئی دور چلا جائے، کوئی رشتہ دار دور چلا جائے، ہم خط لکھتے تھے، خط لکھتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 114 خط لکھ دیے. اور یہ میں نے خط نہیں کہا، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے خط لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ نے مجھے پوسٹ مین کی نوکری دی ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. یہ دنیا میں اکیلے ہیں لیکن میں ان کو اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتا، روز ان کے دل میں خیال ڈالتا ہوں. خط لکھے ہیں میں نے ان کو، جاؤ ان کو پڑھ کے سناؤ. پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا نا، خط دینے والا خط دینے آتا تھا. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آتا، جو زیادہ تر لوگوں کو نہیں آتا تھا، پھر پوسٹ مین بیٹھتا تھا اور بتاتا تھا ہاں یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کے خط کوئی اتنی محبت سے لکھے اور آخری دفعہ لکھے. اب قرآن کے بعد خط نہیں لکھنے اللہ تعالیٰ نے. میں اور آپ روز وہ خط کھولتے ہیں، کسی اور زبان میں پڑھتے ہیں. ابھی تو رمضان میں مقابلے شروع ہو گئے نا. میں نے 10 دفعہ قرآن مکمل کر لیا، میں نے 2 دفعہ مکمل کر لیا. جس نے 1 سپارہ پڑھا ہوتا ہے وہ برا منا رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے تو 10 بار پڑھ لیا. محبت کے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے. ایسے تھوڑی کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے ساتھ کہ ان کا خط کھولو اور سمجھو ہی نہ کہ کیا کہہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پھر اسی لیے قرآن میں شکوہ کرتے ہیں نا، وما قدر اللہ حق قدری، نہیں تم سے قدر نہیں ہوئی اللہ کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. اور جب ہماری کوئی بے قدری کرتا ہے نا تب چوٹ لگتی ہے دل پہ، تب پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا بے وفا ہے، چھوڑ جاتا ہے. تو ہم شکایت کرتے ہیں نا، کیسے دکھ سے شکایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں شکایت کر رہے ہیں. سورہ یاسین میں یہ تو شروع کی بات ہے نا، شروع میں اللہ تعالیٰ اب یہ والی ساری کانورسیشن ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو گواہ تھے، تمہارے تو سامنے ہوئے ہیں سارے جھگڑے، تمہارے تو سامنے ہوئے ہیں سارے چیلنج. سورہ یاسین میں اب قیامت کا دن ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے میرے بندو
ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، میں نے تو پیغمبر بھیجے تھے، تم نے اس کا مذاق اڑایا۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ عبادت کہتے ہیں غلامی کو۔ بات کس کی مانتے ہیں ہم پرانے زمانے میں غلامی کا کانسیپٹ ہمیں پتہ ہے، غلامی میں ٹائمنگ نہیں ہوتی 9 سے 12 کروں گا، غلامی 24 گھنٹے ہوتی ہے۔ غلامی میں شرطیں نہیں ہوتی کہ اچھا اتنی تنخواہ دو گے، کوئی تنخواہ نہیں ہوتی غلامی میں، ہاتھ باندھ کے بس سر جھکانا ہوتا ہے، وہ سر جو اللہ کے آگے جھکانا تھا شیطان کے آگے جھکا دیا۔ میں اور آپ سمجھے ہی نہیں اللہ کے درد کو، اللہ کا درد یہ لفظ ہی ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ رسول کو اذیت دیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کیونکہ وہ تو انسان ہے، یا اللہ آپ کو اذیت، آپ کو تکلیف پہنچاتے لوگ، آپ سب تو مائیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہے ماں ہونا درد ہی درد ہے، درد ہی درد ہے، فزیکل بھی ایموشنل بھی۔ بیٹا تکلیف میں ہے تو آپ تکلیف میں، بچہ تکلیف میں ہے تو آپ زیادہ تکلیف میں۔ اور ویسے اگر وہ ناشکرا ہو گیا، ناقدرہ ہو گیا، اگر وہ دھیان نہیں دے رہا، بات نہیں کرتا، فون پہ فون کرو تو 5 منٹ بعد فون کاٹ دیتا ہے، گھر آتا ہے اور نکل جاتا ہے، وہ دکھ الگ ہی دکھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ماں کی محبت سے تشبیہ کیوں دی تھی؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، 70 اور عربی کا محاورہ ہے، یہ 70 نہیں ہے، ہمارا جو 70 والا 70 ہے نا وہ نہیں ہے، قرآن کا محاورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے ہیں تم 70 بار معافی مانگو یا نہ مانگو ان کو نہیں معافی ملے گی، تو 70 کا مطلب ہے لا تعداد ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ تو ماں کا لفظ ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ تمہیں تھوڑا سا اندازہ تو ہو میری محبت کا۔ 24 گھنٹے میں تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز میرے اور آپ کے کام ہو رہے ہیں غیب میں، کس کو کس سے ملوانا ہے، کہاں سے کھانا پہنچانا ہے، کہاں سے تسلی پہنچانی ہے، کہاں سے یہ دوبارہ امید دلانی ہے کہ دعا مانگتے رہو، دعا مت روکنا۔ تو خط لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ وہاں بہت بڑا چیلنج ہو گیا تھا۔ اب شیطان نے تو اپنا کام کرنا ہی ہے، رحمان بھی تو اپنا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے، دنیا میں اکیلے بھیجا ہے، اکیلے چھوڑا نہیں ہے اللہ نے، اس لیے آئے ہیں 114 خط ہمارے پاس۔ اب قرآن پاک کو لے کے نا بہت زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے، بڑی چیزیں ہم اس غلط سمجھ پاتے ہیں، کبھی کبھی کنفیوژن میں آ جاتے ہیں، اس کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اور اس بات کا یقین آ گیا نا باقی ساری بات اگلی آسان ہو جائے گی، قرآن پاک آپ کی زندگی کی پرسنل کتاب ہے۔ پڑھتے ہوئے ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو سب سے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ جب من کم کا صیغہ استعمال کرتے ہیں تم سب میں سے یا کم کا، تو ہمیں لگتا ہے چلو سب سے بات ہو رہی ہے، جب کا بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے، تو مجھ سے کب بات ہو رہی ہے؟ اصل میں ہوتا ہے، پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمیں دنیا نے مار مار کے یہ احساس دلا دیا کہ تم غیر اہم ہو۔ تو جب میں نے مان ہی لیا ہے میں غیر اہم ہوں، تو میں یہ کیسے مان جاؤں کہ خالق کائنات صرف نمرہ آصف سے بات کر رہا ہے اس وقت؟ ہمیں لگتا ہے نہیں سب سے بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں گے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تم پہ ایک کتاب نازل کی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے، میری اور آپ کی کہانی ہے۔ پہلے مانیں گے پھر قرآن ثابت کرے گا کیسے وہ آپ کی اور میری کہانی ہے۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں؟ سوچتے کیوں نہیں؟ آپ کس سے سنیں تو صحیح، قرآن والوں سے۔ دنیا جب چھوڑ جاتی ہے نا، یہ ہوتا ہے، اب ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے، ایک چھوڑ کے گیا، دوسرا گیا، تیسرا آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، آپ ایک دن بیٹھ کے قرآن کھولتے ہیں، اللہ ٹوٹ گئے، سمجھ نہیں آ رہی ہے جڑے گا کیسے دل، اور اللہ قرآن کھولتے ہی آیت سب سے پہلی آپ کی نظر پڑتی ہے واللہ خیر وابقا، میرے بندے اللہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، دنیا ساری چھوڑ کے جا رہی ہے، چلی جائے، میں ہوں نا، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے یہ یقین، اب جب ہم پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، تو اس یقین سے پڑھیں گے کہ یہ آیت صرف مجھ سے بات کر رہی ہے۔ کسی انسان کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایک ہی بات لکھے اور سب کو جانتا ہو، کیا اللہ کے لیے یہ ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے نا، اللہ کو تو پتا تھا 2024 میں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے کس انسان کو کیا بات سننے کی ضرورت ہے، وہی آیتیں پڑھوں گی میں آج۔ میرا کوئی کمال نہیں ہے، وہ جس نے بھیجا ہے نا وہ بلواتا ہے،
ہر انسان کو سنواتا ہے جو بات اس نے سننی ہوتی ہے. سب سے پہلی بات قرآن میرے اور آپ کی دل پہ نازل ہوگا، پرسنل بک ہے، آپ کی زندگی کا ماضی اور میری زندگی کا ماضی، حال اور مستقبل ہے. ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے قصے. ہمارے اسٹوڈنٹس نے کچھ جب آپ منع کرتے ہیں نا شرک کرنے سے کہ اچھا آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کے سامنے، تو استاد بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تمہیں کس نے شرک سکھا دی ہے. مجھے بھی کمپلینز آئیں کہ آپ بچوں کو کیا سکھا رہی ہیں. میں بڑی دکھی ہوئی تھی، قرآن کھولا کل ہی صبح آیت سامنے آ گئی، یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون، ارباب رب کی جمع ہے، طرح طرح کے رب چاہیے تمہیں، خیرن وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد ہے، اکیلا ہے، قہار. قہار لفظ اللہ کے ڈر کا بالکل نہیں ہے. آج تک ہمیں قہار لفظ سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تو جبار اور قہار بھی ہے. قہار کہتے ہیں وہ جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہو. تو یہ بات ڈرنے کی ہے کہ سارا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا اس سے بڑی تسلی کوئی نہیں ہے کہ دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میرا رزق، میری محبت، میرا خیال، میری تسلی اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے کیوں ڈرنا ہے لوگوں سے؟ اس سے بڑی تو تسلی کوئی نہیں ہے. ہمیں لفظ جبار سے ڈرایا لوگوں نے. جبار کہتے ہیں ہڈی جوڑنے والے کو. ماں باپ بچوں کو کڑوی دوائیاں پلاتے ہیں نا، اس لیے تو نہیں کہ ان سے پیار نہیں کرتے. ہڈی ٹوٹ گئی، اب پلستر لگے گا. پلستر لگنا آسان تو نہیں ہے. جب گرم سیمنٹ ڈالتے ہیں اوپر، یا ہڈی ویسے واپس لگانی ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا بھی ہے وہ لگتے ہوئے، ایسا تکلیف دہ پروسیس ہے. کیوں ماں باپ کیوں ہڈیاں جڑوا رہے ہیں بچوں کی؟ کیوں وہ تو اتنی چیخ چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جوڑنی ضروری ہے، یہ اس سے زیادہ تکلیف سے نکالنا ضروری ہے، ورنہ ساری زندگی کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ جب توڑتے ہیں نا لوگوں کے ہاتھوں، تکلیف میں ڈالتے ہیں، کوئی مشکل، کوئی چیلنج بھیج دیتے ہیں، پھر کسی دن ایک نام کی اپنی تفسیر سنوا دیتے ہیں، الجبار. میں تو ہڈی جوڑ رہا ہوں میرے بندے. تکلیف مقصد نہیں ہے، علاج مقصد ہے. میں تو تمہاری زندگی ٹھیک کر رہا ہوں، اس ٹھیک کرنے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. اور اگر ایک بچے کی ہڈی جڑ رہی ہے تو ماں باپ زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں یا بچہ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے؟ میرے ابو میرے بھائی کو انجیکشن لگوانے گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے. انجیکشن سوئی اتنی سی لگ رہی ہے. باپ کی محبت ہے، ماں کی تو وہ ہے بھی نہیں. ماں کی تو پتہ نہیں کیا ہے. میں اور آپ ابھی ہمارے سامنے، میں آپ کو کوئی ویڈیو دکھاؤں غزہ کے بچوں کی جو بھوکے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کوئی زخمی ہے، دل تڑپے گا. وہ تڑپ کہاں سے آئی ہے ہمارے اندر؟ اللہ کا رحم ہے وہ. پھر اس لیے الجبار ہے، وہ ہڈی جوڑنے والا ہے، اس لیے اللہ کا نام الصبور ہے، بہت صبر کرنے والا. اس نام نے مجھے حیران کر دیا. یا اللہ، صبر ہم نے آج تک تو انسانوں کے ساتھ ایسوسیٹ کیا تھا. ہمیں لگا تھا انسانوں کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر دو ہی باتوں پہ ہوتا ہے. ایک، جب کوئی پیارا بہت تکلیف میں ہو لیکن آپ کچھ نہ کریں کہ اچھا ابھی اس کو اس تکلیف سے گزارنا ضروری ہے، یا کوئی اور ظلم کر رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، میں قیامت کا دن ہے میں دیکھ لوں گا، لیکن اس ٹائم تکلیف کے باوجود یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. یا صبر کس بات پہ ہوتا ہے کہ کوئی ہٹ درمی دکھا رہا ہے، نا شکری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس ٹائم صبر رکھنا ہے کہ نہیں موقع دے رہا ہوں، 1 سال لے لو، 2 سال لے لو، اور بھی وقت. اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ نا ہم نے کبھی بھی زندگی ایسوسیٹ ہی نہیں کی. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ خیال سمجھا کوئی. اس لیے اللہ کو بار بار قرآن میں کہنا پڑتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، وہ زندہ ہے. اللہ معاف کرے، اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے، مجھے بار بار آپ کو یاد دلانا پڑا ہے، الحی، وہ زندہ ہے، سن رہا ہے. میں اور آپ ابھی یہاں جاتے ہوئے کہیں گے نا یا اللہ جوتا ٹوٹنے والا ہے، دیکھنا بچا لینا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کچھ کہا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے المجیب، جواب دینے والا اور قبول کرنے والا. ہو سکتا ہے بدلے میں یہ کہا ہے کہ آئندہ دھیان سے پہن کے آنا، یا میں تمہیں گھر تک تو پہنچا دیتا ہوں، دھیان رکھنا. کچھ نہ کچھ کہیں گے، یا اللہ گرمی بہت لگ رہی ہے، بس 3 مہینے ہی ہے، صبر کر لو. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں ہوگی گرمی، لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. قبول کرنا الگ بات ہے،
میں نے اور آپ نے مانگا ہے اللہ گاڑی فوراً مل جائے، نہیں ملی. ہم کہتے ہیں اللہ نے سنا نہیں. خدا نہ خواستہ سنا نہیں تو سوال ہی نہیں ہے. السمیع نام ہے اللہ کا، المجیب نام ہے اللہ کا. سن لیا ہے، جواب بھی دیا ہے. ہاں جواب میں یہ نہیں کہا کہ مل جائے گی، جواب میں یہ کہا ہے کہ آج 2 گھنٹے کی خواری ہے، آگے تمہارا وقت پہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، ابھی راستے میں تمہیں کچھ سکھانا ہے. قبول نہیں کیا لیکن سنا نہیں تو سوال ہی نہیں اٹھتا. کہا کچھ ضرور ہے بدلے میں. اللہ کا نام ہے الحکیم. میں جو کرتا ہوں کسی وجہ سے کرتا ہوں. ہمیں کچھ دے دیا ہے تو کوئی وجہ ہے، کچھ نہیں دے رہے تو بھی کوئی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آج کل کے روبوٹس کا پتہ ہے جو کام کرتے ہیں جن میں کوئی ایموشن نہیں ہوتے. سب سے پہلے ہم نے فرشتوں کو روبوٹ سمجھ لیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہے. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جذبات ایسوسیٹ ہی نہیں کیے، جذبات دینے والے کے ساتھ ہی جذبات ایسوسیٹ نہیں کیے. ہمیں لگا اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ. ہمیں یہ لفظ سکھایا گیا نا ساری زندگی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے کیونکہ اللہ کو پرواہ نہیں ہے. ایک دفعہ قرآن میں غفور کے ساتھ غنی آیا ہو، ایک دفعہ بھی نہیں. الغفور الرحیم، معاف کر دیتا ہوں کیونکہ محبت کرتا ہوں. الغفور الحلیم، معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میں تمہاری کہانی شروع سے آخر تک جانتا ہوں. ہم جب کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے اس بندے نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، کیونکہ ہم نے شروع سے وہ کہانی پڑھی ہوئی ہوتی ہے، سنی ہوئی ہوتی ہے. ہم اس کیریکٹر کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، پتہ ہوتا ہے غلط کرے پر سمجھ سکتے ہیں ہاں کیوں کر رہے. اللہ تعالیٰ تو میری اور آپ کی کہانی شروع دن سے جانتے ہیں. اللہ کے لیے ہم 1 فٹ کے ہوں یا 6 فٹ کے، 6 فٹ کا انسان اللہ کے لیے تو اتنا ہی نازک ہے نا جتنا ایک بچہ ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی ویسے ہی سنبھالنا ہے. تو سب سے پہلا یقین قرآن کے بارے میں کہ قرآن مجھ سے اور آپ سے بات کرنے آئے. زندگی نا بڑی سخت ہے اور آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، بڑی تکلیف دہ. قدم قدم پہ دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، اور اللہ نے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا. اللہ نے کہا تھا کہ دکھ اور پریشانیاں آئیں گے، لیکن اس دکھ اور پریشانی کا حل کیا ہے پھر؟ یا اللہ اس دکھ اور پریشانی سے مجھے نکالے گا کون، یا حوصلہ کون دے گا چلتے رہنے کا؟ وہ قرآن ہے. قرآن پکڑتا ہے ہاتھ، زخموں پہ لگاتا ہے مرہم، کانٹے نکالتا ہے دل کے اندر سے. یا ایھا الناس، لوگو. ناس لفظ بھی بڑا مزے کا ہے. انسان کی جمع ناس ہے. انسان کہتے ہیں وہ جس کو محبت چاہیے. میں پچھلے دنوں ایک اولڈ ایج ہوم گئی تھی، بوڑھی عورتوں کو جہاں رکھتے ہیں، وہاں پہ لوگ نفسیاتی مریض ہو گئے. اور اب بعد میں سوچ کے سمجھ آیا کہ انہوں نے نا لوگوں سے ان سے ہاتھ ملانے سے منع کیا ہوا ہے، ان سے گلے نہیں مل سکتے. پچھلے دنوں بھی میں کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا یتیم خانوں میں بچے ہوتے ہیں، تو وہ بچے بیٹھ کے یوں جھول رہے ہیں. اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیوں، سارے کے سارے کیوں جھول رہے ہیں؟ چلو کوئی ایک آدھ جھول رہا ہو تو سمجھ بھی آتا ہے. تو انہوں نے کہا انہیں بچپن میں گلے نہیں لگایا گیا. انسان کی ضرورت ہے محبت. یہ جو ہے نا انسان کو دل میں جب گلے لگایا جاتا ہے تو اس کے بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں، امیونٹی سسٹم بہتر ہو رہا ہوتا ہے. تو انسان لفظ ہی محبت کا ہے، اور محبت صرف فزیکل نہیں، پیار سے بات کر لے بس مجھ سے کوئی. کیوں تکلیف ہو جاتی ہے ہمیں جب کوئی ہمیں غصے سے دیکھتا بھی ہے، غصہ نہ بھی کرے، بے رخی سے ہی دیکھ لے، اس نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی محبت نہیں تھی، بس کچھ بھی نہیں تھا دیکھا، ہمیں پھر برا لگ جاتا ہے کیونکہ اس کو تو محبت چاہیے بھائی. اور انسان کہتے ہیں وہ جو بار بار بھول جاتا ہے، نسیان سے آیا لفظ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس، مجھے پتہ ہے لوگو تمہیں محبت چاہیے، تم بھول جاتے ہو. بھول کیا جاتے ہو؟ وہی بار بار، اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ یاد کراتے ہیں، آ رہے ہو میرے پاس، کہاں سے کہانی شروع، یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو ادھر لکھا ہوگا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے. جب ہم لفظ نصیحت سنتے ہیں تو ہمیں کوئی اچھی فیلنگ نہیں آتی، کیونکہ ہم نے ساری زندگی نصیحتیں سنی ہیں. کھانا کم کھایا کرو، اسکول سے جلدی آیا کرو، لائٹ بند کر دو، اونچا مت بولا کرو، دوپٹہ سر پہ رکھو. وہ نصیحت ہمیں بڑے کڑک انداز میں کی گئی ہے. جیسے ہی نصیحت کا لفظ سنتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ کوئی استاد ہے جس نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور وہ کچھ سکھا رہے ہیں. پھر ہم جاتے ہیں عربی کی طرف، پھر وہاں دیکھتے ہیں واعظ کس کو کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈیپ ہارٹ فیلٹ کاؤنسلنگ. عورتوں سے بہتر یہ کون جانتا ہے؟ جب آپ کسی کے پاس بیٹھ کے اپنا دکھ شیئر کر لیتے ہیں نا، اس کو بتا دیتے ہیں یہ ہوا میرے ساتھ، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ کیا، رو لیتے ہیں.
اور سامنے والا آپ کو حوصلہ دے دیتا ہے. ایسی باتیں نہیں کرتا جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہوتی، پتہ ہوتی ہیں، اس ٹائم وہ آپ کو سننی ضروری ہوتی ہیں. میں جیسے اب استاد ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ مجھے آپ کی اتنی ضرورت ہے جتنی آپ کو میری. ایک دن میں پریشان تھی تھوڑی، میرا ایک 12 سال کا بچہ ہے 8ویں کلاس میں، وہ اس نے مجھے دیکھا اور وہیں پہ کہنے لگا کہ ٹیچر وہ جو رب ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے اور موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے رستے نکال کے دے سکتا ہے، آپ کو کیوں لگتا ہے وہ آپ کو رستے نکال کے نہیں دے گا؟ آپ کو کیوں لگتا ہے اس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے. 2 منٹ اس نے مجھ سے بات کی، کوئی نئی بات نہیں تھی، مجھے سب پتا تھا، یاد دہانی کرائی جا رہی تھی. اس کو کہتے ہیں موعظہ، کہ کوئی تکلیف میں ہو تو اس کو بیٹھ کے دوبارہ بتا دو، نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں. قرآن یہی کرتا ہے نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. جس نے شدید درد میں وہ آیت پڑھ لی ہے وہ ساری زندگی اس آیت کو چوم چوم کے روئے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں تم ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں تمہارے پاس وعظ آ گیا ہے میرا، اب تمہارا دل کرے نا کہ دل کا حال کھولنا ہے اور یا اللہ کس کو بتاؤں، میرے پاس آیا کرو، پھر میں موعظہ دوں گا. قرآن موعظہ ہے. آج کل لوگ سائیکالوجسٹ پیسے لیتے ہیں اس کام کے، کیونکہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا. پھر لوگ دماغی مریض ہوتے ہیں، پھر ان کو پیسے دے کے جا کے اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور پھر وہ آگے سے بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے. قرآن تو گھر پڑا ہے ہمارے. دنیا کا سب سے بڑا سائیکالوجسٹ کہہ رہا ہے آج ہو میرے پاس میں بات کرنے کے لیے، میں تو انتظار کر رہا ہوں. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ. اس قرآن میں شفا ہے اس سب کے لیے جو سینوں میں ہے. سینے میں دل ہے اور دل میں درد ہے، غم ہے، جدائی کا، بچھڑ جانے کا، ہار جانے کا، کوئی دعا قبول نہ ہونے کا. کانٹے ہیں جو دنیا نے بوئے ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کے کانٹے ہیں، بیماریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ قرآن شفا ہے، یہ نکالے گا تمہیں اس سب سے. اور کون ہے ادھر؟ میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ دل بنانے والے کو پتہ ہے نا کون سا سنی پلاس کدھر لگانا ہے، تو اس کے پاس ہم لے کے ہی نہیں جاتے. خدا نہ خواستہ قرآن پاک نا کوئی احکام کی کتاب نہیں ہے، احکام قرآن میں بہت تھوڑے ہیں. پورا قرآن پاک مجھے اور آپ کو بس حوصلہ دینے کے لیے روز کھڑا کرے گا کہ نہیں آ جاؤ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس میں ہدایت ہے، پھر یہ تمہیں بتائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. اگر تمہیں کسی بات سے خوش ہونا ہے نا، اور اصل میں تم خوش ہو جاؤ گے، دل سکون میں آ جائے گا، وہ یہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون. آج کل بڑے مقابلے ہو رہے ہیں، کس نے زیادہ مہنگا جوڑا پہنا تھا عید پہ، کس کی گاڑی زیادہ بڑی ہے. ایک دوسرے کو بیٹھ کے سنوا رہے ہوتے ہیں، 4 گاڑیاں کھڑی ہیں، 10 بنگلے ہیں، اتنے کا جوڑا آ گیا میرا. جس کے پاس نہیں ہے اس کو تو برا لگے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمت نہ کرنا برا ماننے کی. تو میرے پاس آئے تھے نا، قرآن کی ایک آیت آتی ہے تمہیں تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اب تمہارے سامنے کوئی بڑی گاڑی سے اترے، جب ہم بازار میں بھی جا رہے ہوتے ہیں، پچھلے دنوں جب وہ سیاسی چل رہے تھے تو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں جا رہی ہیں، پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو اب نفرت ہو رہی ہے کہ اتنی بڑی گاڑیاں تمہیں بازار سے گزارنے کی ضرورت کیا ہے. اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں اسپیکرز لگائے ہوئے ہیں. کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک بندہ بہت بڑی گاڑی سے اترا، ڈنڈا اٹھایا گا اس نے اور ایک عام بندے کو مار رہا ہے. کچھ کیا ہوگا اس نے، راستے میں آ گیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھنا خود کو چھوڑ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. الرحمن، سمندر ہے نا، ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، ایک بے انتہا محبت. اور وہ صرف محبت نہیں ہے، ایک رحم کے ساتھ جو کچھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں ہم. ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ جو بھی تعلق ہو سکتا ہے وہ، اور اس سے کہیں زیادہ محبت، خیال، فکر ایک ایک لمحے کی. ابھی میرے ذہن میں آ گیا، ماں کو سب سے زیادہ فکر بچے کے کھانے کی ہوتی ہے. کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، کھانا کھا لو، ٹفن بھیجا تھا یہ خالی کیوں آ گیا، خود کھایا تھا دوستوں کو کھلا دیا.
کبھی ہم نے سوچا کہ ہمیں قرآن کا ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں مل جائیں گی, نماز پڑھیں گے اتنی نیکیاں مل جائیں گی. روزے پہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ روزہ جانے میں جانوں, روزے کا ثواب میں خود دیکھ لوں گا, یا روزے کا اجر تو میں خود ہی ہوں, روزہ رکھو گے تو میں مل جاؤں گا. کیونکہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کھانے پینے سے روک دیا ہے. وہ جو حدیث ہے کہ ایک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے. اس حدیث کی محبت پہنچی ہی نہیں ہمارے دلوں تک. ہمیں پتہ ہے اس بو کا مطلب کیا ہے. کبھی کبھی اگر کسی کا معدہ ہو خراب ہمارے ساتھ میں کسی انسان کا, اور وہ سانس لے چاہے بچہ ہی ہے, ہم کراہت سے منہ ایسے پھیر لیتے ہیں, یا اس کو کہتے ہیں 2 منٹ منہ صاف کر کے آؤ بھائی, یہ کیا ہوگی. کل کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں کھانے پینے سے روک دیا, تم دیکھو تو صحیح, میں تمہارے لیے بدلے میں مل جاؤں گا. مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ میں تمہیں کھانے سے روکوں, لیکن تمہارے لیے وہی بات ہے ہڈی جوڑنے والا, تمہارے لیے ضروری ہے. آج تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے کہ کینسر کے سیل مارتا ہے کھانا پینا روکنا, بیماریاں ساری دور ہو رہی ہوتی ہیں. نفس کی خوراک ہے کھانا, جتنی زیادہ کھانا کھائیں گے اتنا چوڑا ہوتا جائے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, دل کر رہا ہے آئس کریم کھا لو, کھیر کھا لو, یہ کر لو, ہمیں لگتا ہے اچھا اس کو فٹافٹ اس کا منہ بند کرو, اس کو تو دو, پھر یہ چپ ہو جائے گا. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی نفس کوئی شیشے کا گلاس نہیں ہے کہ بھر دیا تو بھرا جائے گا, وہ ربڑ کا گلاس ہے. اس میں ہم نے کھیر ڈالی, اس کا دل کر رہا تھا وہ اور بڑا ہو گیا. اس کا دل کر رہا تھا آدھا گھنٹہ کسی کی برائیاں کر لی, اب وہ اور بڑا ہو گیا, اب اس کو 1 گھنٹہ چاہیے. ابھی ہمارے دل بچے کو لگ رہا تھا 7,000 کا جوڑا چاہیے, ہم نے لے کے دے دیا کہ اب یہ چپ ہو جائے گا. نہیں, اس کا نفس اگلی دفعہ اور بڑا ہو گیا, اب وہ جتنا کھلائیں گے اور بڑا ہوتا جائے گا. اگلی بار وہ 10,000 کا جوڑا مانگے گا. تو الرحمن علم القرآن, ابھی جیسے وہ آگ کی بات کر رہی تھی نا, ایک لڑکی تھی, اس نے کہا میں نے اسلام چھوڑ دیا سورہ رحمان پڑھ کے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سورہ رحمان پڑھ کے اسلام کیسے چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے کہا اس رحمان تو رحم کی سورہ تھی, اللہ تعالیٰ نے تو اس میں بھی آگ کی آیتیں ڈال دی ہیں. اور پھر سامنے استاد تھے, انہوں نے کہا سورہ رحمان نازل ہوئی ہے 10 سال بعد. 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, نہیں مان رہے, ہٹ درمی دکھا رہے ہیں. کیا کچھ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اب تو پوری کی پوری سورہ آگ کے بارے میں ہونی چاہیے تھی. اس کے باوجود 10 سال ہو گئے ہیں, اور مکہ کے قریش سے بات ہو رہی تھی اس وقت, اور تب بھی اللہ نے سورہ شروع کی الرحمن علم القرآن. تو میں جو قرآن سکھانا چاہتا ہے نا, وہ بڑا محبت کرنے والا ہے. آج کل میں دیکھ رہی ہوں کہ بڑی جلدی ہے سب کو, مجھے بھی ہوتی تھی ایک زمانے میں, کہ قرآن نا مکمل کرنا ہے, میں نے 5 بار اس رمضان میں پڑھنا ہے, یا کم از کم پورا دورہ قرآن تو کرنا ہے شروع سے لے کے آخر تک. سب سے بہترین استاد نے اللہ تعالیٰ نے کہا نا علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, محبت کرنے والے نے محبت سے قرآن سکھایا. تو سب سے پہلی بات, جب بھی ہم قرآن کھولیں تو اللہ کی محبت کا احساس ہو. سب سے بہترین استاد نے, اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بہترین انسان کو قرآن سکھایا. کیا 1 ماہ میں سکھایا؟ کتنا عرصہ لگ گیا؟ 23 سال. 23 سال. ہم میں سے میری عمر 26 ہے ابھی. 23 سال میں اللہ نے قرآن سکھایا, ہمیں کس بات کی جلدی ہے؟ اس لیے پھر قرآن کی وہ والی آیتیں آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جلدی نہیں بچانی قرآن پڑھنے میں. میرے پاس کبھی کبھی کچھ آنٹی پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, میرے تو لفظ ہی ٹھیک نہیں ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے پتہ ہے مانگا کیا ہے؟ ہر روز آدھا گھنٹہ یا ہر نماز کے بعد 10 منٹ قرآن پڑھ. مکمل ہوتا ہے ہو, نہیں ہوتا نہ ہو. مقصد قرآن سے جڑنا ہے, مقصد مکمل کرنا نہیں ہے. کر کے بھی کیا ہو جائے گا؟ رمضان میں جیسے ابھی بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے سارا سال نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی, سارا سال روزے نہیں رکھے ہوں گے, اور ہم جیسے جو 4 نمازیں زیادہ پڑھ لیتے ہیں نا, وہ پھر ان کو تانے مارتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں. مجھے تو بچے بتاتے ہیں ہم مسجد میں جاتے ہیں اور پینٹ پہن کے چلے جائیں تو ساتھ والے انکل کہتے ہیں کہ جاؤ چینج کر کے آؤ. ہمیں کس نے کہہ دیا پینٹ میں نماز نہیں ہوتی؟ یا کوئی آ جائے مسجد میں تو پکے نمازی پہلی صف میں کسی اور کو کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے, بھلے وہ پہلے آ گیا ہو. کیوں؟ کو مسجد جاگیر ہے خدا نہ خواستہ کہ جو روز آتا ہے اس کی ہے. ہم نے پچھلے اس میں کلاس میں رمضان کا پیسج کیا تھا نا, اس سے اگلی آیت رہ گئی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب.
جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو اسے بتا دیں کہ میں قریب ہی ہوں. کسی کو یہ پوچھنے کی کیوں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہیں؟ کیونکہ وہ بڑا عرصہ کہیں اور بھٹک کے آیا ہے، وہ موویاں ڈرامے دیکھ کے آیا ہے، وہ نمازیں چھوڑ کے آیا ہے، اس کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کا. اب اس نے رمضان میں ڈیسائیڈ کیا میں نے نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا ہے. میں نے اور آپ نے یہ نہیں کہنا کسی سے، یا اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ اگر میں نے سارا سال قرآن نہیں اٹھایا تو کوئی بات نہیں، ابھی تو اٹھا لیا نا. اپنے بارے میں بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں تو بڑی منافق ہوں، میں نے تو ابھی اٹھا لیا. نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب بھی پوچھے عبادی میرا بندہ. کون سا بندہ جس نے سالوں نہیں پوچھا، اب پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کدھر ہیں. یہ کہنے کے بجائے اسے کہو میں قریب ہوں، فَإِنِّي قریب، خود بتا رہے ہیں میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، تو بار بار جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا. الف لام ہے نا عربی میں، وہ دا کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ اسپیسیفکلی کسی کو جانتے ہیں نا اس کے نام سے، تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو تو میں جانتا ہوں بچپن سے، یہ میرے لیے کوئی عام بندہ نہیں ہے. میں ایک بار ایک لیکچر اٹینڈ کرنے گئی تھی، وہاں کوئی 600 لوگ تھے. پہلی بار میں اتنے بڑے مجمع میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ مجھے اپنا آپ بڑا چھوٹا لگا، مجھے لگا کہ ان استاد کو تو میں جانتی تھی، اب ان سے بات بھی نہیں ملے گی. اور وہاں بیٹھ کے بس میں رو رہی ہوں. لیکچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بس یہ یاد آیا تھا کہ اللہ میں آپ کے لیے تو بھیڑ کا حصہ نہیں ہوں نا. آپ تو مجھے 200 کروڑ لوگوں میں بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میرا دل کتنے زور سے دھڑک رہا ہے یا تکلیف میں. کبھی کبھی جب ہم چھری سے سیب کاٹ رہے ہوتے ہیں، ٹماٹر کاٹ رہے ہوتے ہیں، کٹ لگ جاتا ہے، یا جا رہے ہیں کونی لگ گئی ہے، پاؤں پہ میز لگ گیا، اور آواز بھی نکالو نا کہ وہ ہو کیا ہو گیا، تو ساتھ والا بندہ کہتے دیکھ کے چلنا تھا نا. اس ٹائم دیکھ کے چلنا تھا نہیں سننا ہم نے، کیونکہ وہ تو سب کو ہی پتہ ہے دیکھ کے چلنا تھا نہیں ہوتا. کٹ لگ گیا ہے تو سامنے کسی کو بتاؤ کہ میرے سر میں درد ہے، ڈسپرین کھا لو. نہیں، ڈسپرین کھا لو مجھے پتہ ہے، تم سن تو لو تکلیف میں ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کراتے ہیں کہ تم کیوں لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو، ان کو بتانے کے لیے تمہیں کتنی تکلیف ہے. انہوں نے تو سن لیا، انہیں تب بھی درد کا احساس نہیں ہوگا. تمہیں جب کونی لگتی ہے نا دروازے پہ، یا تمہارا پاؤں لگتا ہے ٹیبل پہ، یا تمہارے ہاتھ پہ کٹ لگتا ہے، 7ویں آسمان پہ عرش کے اوپر جو رب ہے اسے اس تکلیف کی انٹینسٹی کا بھی اندازہ ہے کہ تمہیں کتنی زور کی چوٹ لگی ہے. کسی نے ایک جملہ بول دیا، وہ جملہ بول کے بھول گیا ہے. میرا اور آپ کا دل ابھی تک چرا ہوا ہے اس جملے سے، آج بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ انسان بھول گیا، دنیا جہان کو نہیں پتا کہ اس کے دل پہ کتنے ڈنٹ پڑے ہوئے ہیں، کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے سوئیوں سے سیا ہوا ہے، کتنی جگہ سنی پلاس لگا ہوا ہے. وہ عرش کے اوپر رب بیٹھا ہے، وہی رب جو عرش کے اوپر ہے، وہی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رگے جان سے زیادہ قریب ہے. وہ جانتا ہے کتنی تکلیف ہے، تو دنیا کو کیوں سنانا ہے کتنی تکلیف ہے. الرحمن نے قرآن سکھایا ہے، خلق الانسان، انسان کو بھی بڑی محبت سے بنایا. تو دوسرا مقصد قرآن سیکھنے میں جلدی نہیں کرنی، مقصد اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑنا ہے. مکمل ہو گیا تو پھر الگ ہو گئے. بس تھوڑا تھوڑا روز 23 سال اللہ نے لگائے ہیں، مجھے بھی 23 لگ گئے تو کوئی بات نہیں. بس روز مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا آسانی سے جتنا آسان، اتنے مزے کی پوری آیت ہے. اللہ کو پتہ ہے تمہیں رات کو کبھی کام ہے، دن کو بھی تم نے کام ہے، کسی نے جہاد کرنا ہوگا، کسی نے بزنس پہ جانا ہوگا. جیسے ابھی ہمیں پتہ لگ رہا ہے نا کہ کسی کو مسئلہ ہے، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کا کچھ. اب قرآن دینے والے کی تو بات ہو گئی، جس پہ اترا ہے پہلا انسان، اب ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. مجھے اور آپ کو نا قرآن کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی. جو پہلا انسان تھے نا، پہلے انسان جن پہ قرآن اترا ہے، انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے قرآن کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی آتی تھی، پہلی وحی کا ہی قصہ ہمیں پتہ ہے. ڈر گئے ہیں، پریشان ہیں، کانپ رہے ہیں، سردی میں بھی پسینہ آ رہا ہے، بھاگے آئے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس. وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اور حضرت خدیجہ تسلی دے رہی ہیں. صحابی کہتے ہیں جیسے بھی آپ سب بیٹھے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود بنائی ہوئی تھی، ان کا گھٹنا صحابی کے گھٹنے کے اوپر تھا، اور وحی آنے شروع ہو گئی. ان صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا گرم ہو گیا کہ جیسے بخار کی شدت ہو، اور مجھے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب یہ زندگی بھر نہیں دوبارہ میں چل سکوں گا، وزنی اتنے ہو گئے.
فزیکل پین کتنا ہے. قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے انا اعطیناک الکوثر. وہ سورہ میں اور آپ پڑھ سکیں اور ہم تک آ سکے، اس کی قیمت ہے میرے رسول کی اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں نا، نماز پڑھنے کا بڑی سورت نہیں پڑھ سکتے، اگر اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں تو پھر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. دشمن بھی ہوتے ہیں نا، دشمن باوقار با ظرف دشمن ہوتا ہے، تو وہ اگر کسی سامنے والے سپہ سالار کے، سامنے والے جنرل کے بیٹے کی موت ہو جائے تو جنگ روک دیتے ہیں اس دن کے لیے. اس دشمن فوج کا جنرل آ کے دکھ کرتا ہے کہ افسوس ہوا ہے آج جنگ نہیں ہوگی. بیٹے کا دکھ تو ہے ہی ہے. ساتھ والی دیوار کے ادھر ابو لہب کا گھر ہے. وہ دشمن نہیں ہے ہمیشہ سے، ساری زندگی اس سے محبت کا رشتہ رہا ہے، ایسی محبت کا کہ اس کے گھر پہ 2 بیٹیوں کی شادی کی ہوئی ہے، اور وہ چلانا شروع کرتا ہے کہ محمد کا نام ختم ہو گیا، محمد کا نام ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں اور آپ تکلیف میں ہوں تو وہ تکلیف تو تکلیف ہی ہے، اس پہ کوئی ہنس رہا ہو تو وہ تو غم ہی کچھ اور ہے. اس لیے سورہ کوثر کی قیمت ادا کی ہے کہ قیامت تک کے انسانوں کو سورہ کوثر مل جائے. اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے نہیں بولا، انا اعطیناک الکوثر. بیٹے کی موت ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شکر ادا کریں. کس کے لیے یا اللہ؟ وہ جو سب کچھ باقی عطا کیا ہے نا آپ کو، اس کے لیے شکر ادا کریں. فصلی لربک وانحر. نماز پڑھیں، قربانی دیں. یہ دشمن ان شانیہ کا ہوا الابتر، اس کو آپ کا رب دیکھ لے گا. آج کے دور میں ہم اگر صحیح کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں نا، اسلام اصل جو اسلام ہے، پاکستان والا اسلام نہیں، اصل جو اسلام ہے، تو بڑی مخالفت آئے گی. سب سے زیادہ جو ایموشنلی ہم ویک ہوتے ہیں نا، بچوں کے نام پہ ہوتے ہیں. فلاں بیٹی کی شادی کی ہوئی ہے، یا میرے بچوں کو کوئی جان سے مار دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی ہے. ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو قسمیں دے دے کے بولا کہ جاؤ طلاق دو، ورنہ آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا میں. ایک بیٹے نے تو طلاق دے دی، دوسرا بیٹا آیا ہے اور طرح طرح کے بکواس کر کے، غلط باتیں کر کے، اور تھوک کے زمین پہ کہا کہ آپ کی بیٹی نہیں چاہیے. میرے نبی نے قیمت ادا کی ہے اس قرآن کی. یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اس کے پیچھے خون ہے میرے نبی کا، اس کے پیچھے آنسو ہیں میرے رسول کے. تو جب میں اور آپ قرآن پڑھے نا، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ میرے اور آپ کے لیے روئے نا راتوں کو. یہ یاد رکھ کے رونا ہے، یہ یاد رکھ کے قرآن پڑھنا ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. اتارنے والا کتنا خاص ہے، جس پہ نازل ہو رہی ہے اس نے کتنا درد سہا ہے. اس درد کی تھوڑی تو لاج رکھنی ہے کہ اب اس کو صرف عربی میں پڑھ پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جانا. عربی بڑی فصیح زبان ہے، جو سیکھ سکتا ہے سیکھے، جس کو نہیں آتی وہ اردو میں پڑھے. سورہ نور آج تک کے انسانوں کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے بدترین چیز ہوتی ہے جب اس پہ کوئی الزام لگا دے، بد کرداری کا تہمت لگا دے. قیامت تک کی عورتوں کو تسلی دینے کے لیے، قیامت تک اصول بھیجنے کے لیے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے نا تہمت کا اصول کیا ہے؟ 4 گواہ لاؤ. کہ جو ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں نا فلاں ایکٹر فلاں کے ساتھ ہوگا، شاید فلاں انسان کو دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے ہونٹ کیسے ہلے اور زبان سے بات کیسے نکلی؟ کر دی ہے تو 4 گواہ پیش کرو. 4 گواہ کسی کے پاس نہیں ہوتے. اگر وہ بات سچ ہوگی تب بھی نہیں ہوں گے. قیامت تک کے لیے سورہ نور ہر عورت کے دل کی تسلی ہے، ہر مرد کے دل کی تسلی ہے جس پہ تہمت لگی ہے. اور اصول آ گئے بھائی اب نہیں ہوگا. لیکن اس کی قیمت کیا ادا ہوئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگے ہیں. پورا مہینہ رو رو کے گزارا ہے انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا گزرے ہوں گے دن. تو قرآن جو ہے نا وہ بڑا قیمتی ہے. اس کی بڑی، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے نا، اس کی قیمت میں میرے رسول کے آنسو اور ان کا خون اور ان کے نواسوں کا خون، ان کے بچوں کا خون. جب پڑھنا ہے، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ سوچے تو صحیح، اتنی تکلیف میں رسول اللہ کیوں ہیں؟
تاکہ 2024 میں بیٹھے ہوئے انسانوں کو پتہ ہو دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں. ایسے نہ ہو ماں باپ بہن بھائی ساس سسر شوہر ہر کسی کی باتیں مان رہے ہو. ان کو ایک پتہ ہو ایک اللہ کو سجدہ ہے, ایک اللہ کی بات مانوں گا. ہاں اللہ نے جتنا حکم ماں باپ کو جتنا درجہ دیا اتنا ضرور ہے, اللہ نے جتنا حکم شوہر جتنا درجہ دے دیا اس کی اتنی بات مانیں گے, اللہ نے جتنا درجہ ساس سسر کو دے دیا اتنی ہوگی. اس کے اوپر کوئی حاوی ہونے کی کوشش کرے گا تو قرآن آ کے آپ شیلڈ بن جائے گا, چھتری کی طرح بارش سے بچائے گا کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ ہے نہیں, قرآن لیں گے تو قرآن بچائے گا نا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو, میں نے جیسے شروع میں کہا, بڑی مشقت میں ڈال لیتے ہیں. جیسے میں بھی ایسے ہی کرتی ہوں. ابھی بھی پچھلے دنوں میں نے عربی سیکھنی تھی, یا اللہ 1 گھنٹہ صبح پڑھوں گی 4 بجے, 1 گھنٹہ شام کو پڑھوں گی. اب وہ 2 گھنٹے آپ کے کیسے نکلیں گے پورے دن سے؟ پھر اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے تو قرآن ہی بھیجا. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا آسانی سے ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لیا کرو. تو مقصد اگین یہ نہیں ہے کہ مکمل کرنا ہے اس رمضان, مقصد یہ ہے کہ بس تعلق قائم ہو جائے اللہ سے, اللہ کی کتاب سے. اچھا جی, پہلی سورہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. میں نے اور آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک آخری صفحہ کھولو 30واں سپارہ, 4 سورتیں لکھی ہوتی ہیں اس میں 2 لائنز کی, اور ایک لائن اس میں بسم اللہ نے لی ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے کیوں ہے کہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھنی ہے؟ پچھلی بار اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کہا تھا بسم اللہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں. تو کوئی بھی سورہ شروع کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ پہلے یہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ جو سکھا رہا ہوں وہ تو بعد کی بات ہے, پہلے یہ سمجھ لو جو بھی سکھا رہا ہوں پیار سے سکھا رہا ہوں, بڑی محبت ہے مجھے تم سے اس لیے سکھا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے بسم اللہ, اسی لیے نہیں ہے کہ ابھی غصہ ہوں تم پہ, اب بسم اللہ نہیں پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین. میں اور آپ آج یہاں بیٹھے ہوئے کس کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ ایک چیز بتائیں گے صاحب؟ میں اس لیے کہ مجھے یہ موقع مل گیا, یہ دعاؤں سے ملا ہے, بھیک مانگ مانگ کے. یہ ایسے نہیں, بڑا رونا پڑتا ہے, یہ اللہ موقع دے دے. آپ بتائیں کہ ایک چیز اس کے لیے ابھی شکر گزار ہے؟ ماں باپ کی دعاؤں سے, ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے شکر گزار ہے. آپ بتائیں نہیں, کس ایک چیز کے لیے ابھی اس وقت آپ کس ایک چیز کے لیے بہت شکر گزار ہیں؟ ہر چیز کے لیے دعا ہے, اس کے لیے شکر گزار ہے. ایسا ہی. اور سب سے بڑی بات کہ بالکل ہی قریب, ہمیں تو کہیں جانا بھی نہیں پڑا, سمجھ لیجیے ہمارے پاس ہی آ گئے یہ. ایسا ہی. یہ تو اللہ کا کرم ہے, اللہ پیار کرتا ہے, ہمیں بلایا ہے اس نے. ایسا ہی. اللہ نے توفیق دی ہمیں یہاں آنے کی اور سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بھی بنایا. آمین. اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی کو اپنے گھر کا دیدار کروایا. یہ میں ماشاء اللہ اس قابل نہیں تھی, لیکن بس اللہ تعالیٰ سے ایک قطرہ مانگا تھا, اللہ نے سمندر دیا. سبحان اللہ. کعبے کو دیکھتے وہ لوگ ہیں نا جو نہیں گئے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ تو محبت ہے. جی, وہ محبت ہے. اور جب میں دوبارہ گئی تھی نا تو میرے الفاظ یہ تھے کہ اللہ جی آپ نے مجھ جیسی کو دوبارہ بلا لیا, اور وہ بھی رمضان میں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صحیح. اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے, سب کو بلایا ہے ہدایت کے لیے بھی. ایسے ہی. ہم نا, میں نے بڑا نوٹس کیا آج کل کہ ہم بہت چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں, ماں باپ کے لیے, کپڑوں کے لیے, بچوں کے لیے, جو بھی زندگی میں نعمت ہے. ایک چیز کا شکر ادا نہیں کرتے, زندگی کے لیے. ہم کہتے ہیں موقع ملے ابھی مر جاؤں, یا موقع ملے تو میں تو ہوتا ہی نہ, یا میں تو ہوتی ہی نہ. یہ جملہ ہم نے بڑا سنا ہے, بڑا تکلیف دہ ہے کہ کوئی آپ کو تحفہ دے اور آپ کو کہ اچھا ساری زندگی استعمال بھی کیا ہے پر نہ دیتے تو اچھا تھا. یہ جملہ ہم نے صرف تب سنا ہے جب لوگ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں, مایوسی میں کہتے ہیں. اور یہ مایوسی ہر طرف چھائی ہوئی ہے, جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, یا بیماری بڑھ جاتی ہے, یا کوئی تکلیف آتی ہے زندگی میں, تو وہ مایوسی کھا جاتی ہے انسان کو. اور وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ شاعر بھی ہمارے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہ ہوتے تو ایک ہم نے بچوں کی پزل دیکھی ہوگی نا، وہ جو پکچرز فٹ کرتے ہیں، پیسز ہوتے ہیں ان کو فٹ کرتے ہیں جگہ جگہ. کائنات کی ایک کہانی ہے پوری، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کا ایک حصہ بنایا مجھے اور آپ کو، اور اس حصے کی جگہ کوئی اور فٹ نہیں ہو سکتا. ہمیں پتہ ہے نا، آج تو سائنٹیفکلی بھی پروون ہے، کائنات نے میرے اور آپ جیسا انسان دیکھا ہی نہیں. آپ کی خامیاں اور آپ کی خوبیاں، آپ کی طاقتیں کسی میں تھیں ہی نہیں قیامت سے، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک پھر نہیں آئیں گی. تو میرے اور آپ کے بغیر تو کہانی ہی مکمل نہیں ہے، اور ہم بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نہ ہوتی تو بہتر ہوتا. تو کیونکہ یہ تھم پرنٹس ہر بندے کے الگ ہیں، کوئی کسی کا میچ نہیں کرتا. کتنا بڑا، اتنی سی جگہ پہ کتنی لائنیں لگا لے گا کوئی، کتنی طرح لائنیں لگا لے گا کوئی. اللہ تعالیٰ تو لگا رہے ہیں کروڑوں لوگوں کی ہمیشہ سے. اتنی سی جگہ تو دیکھیں، لائنیں ہی نہیں میچ کر رہی میرے اور آپ کے ہاتھ کی. تو پرسنالٹی کیسے میچ کر سکتی ہے؟ جو کام آپ نے کرنا ہے وہ مجھ سے یا دنیا کے کسی انسان سے نہیں ہونا. جو بات آپ کے منہ سے نکل کے کسی کا دل جوڑے گی وہ کسی اور سے نہیں ہونی. تو آج مجھے پتا ہم نے سورہ فاتحہ شروع نہیں کی کیونکہ شروع میں اورینٹیشن دینی بڑی ضروری تھی، کیونکہ آج صبح میں ایک درس اٹینڈ کر کے آ رہی ہوں. مجھے لگا کہ جلدی میں بہت ہے، ہم ایک سپارہ انہوں نے مکمل کر لیا تھا آج، تو بس بات اتر جائے دل کے اندر، چاہے ایک آیت ہی ہو ایک دن کی، ایسا ہی ہے نا. تو کل سے انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع کریں گے اللہ تعالیٰ، اور آج کا سارا دن ڈھونڈتے رہیں گے کہ یا اللہ کہیں ناشکری تو نہیں کر دی میں نے. جہاں جہاں ہمیں شکایت ہے نا، جہاں جہاں گھٹنے میں درد کی بھی شکایت ہے، تو دیکھیں اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. یا اللہ گھٹنا تو تھا، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھٹنا ہی نہیں ہے. اولاد شور مچا رہی ہے گھر پہ، بہت ادھم مچایا ہوا، گند پھیلا دیا. اولاد تو ہے، گھر بھی ہے، صبح دوپہر شام کھانا پکانا پڑتا ہے، صفائی کرنی پڑتی ہے، کھانا ہے تو پکانا پڑتا ہے نا، خدا نہ خواستہ. تو جہاں آج کا ہمارا ٹاسک ہے انشاءاللہ، جہاں جہاں مجھے اور آپ کو شکایت کرنے کا موقع مل رہا ہے نا، وہیں دیکھنا ہے کہ اچھا یہاں شکر کیسے ادا ہوگا. راستے میں بہت ٹریفک مل رہی ہے، وہاں دیکھنا ہے کہ شکر کیسے ادا ہوگا، اور ملے گی وجہ، کوئی نہ کوئی وجہ مل جائے گی. پھر یہی وار ہے شیطان کو کینسل کرنے کا. شیطان نے کہا تھا نا یا اللہ یہ شکر گزار نہیں ہوں گے، تو ہم نے پھر شیطان کو پھر اب اس سے جنگ کرنی ہے سیدھی سیدھی کہ نہیں بھائی ہم شکر گزار ہو کے دکھائیں گے. اپنی نیکیوں پہ شکر گزار ہونا ہے. ظہر پڑھ کے یہ نہیں کہنا پتہ نہیں کیسی پڑھی تھی، الحمدللہ یا اللہ ظہر پڑھ لی، الحمدللہ دو نفل اور پڑھ لیے، الحمدللہ افطاری بنا لی، الحمدللہ یہ کر لیا. اپنے بارے میں بہترین گمان، کیونکہ خطرے کی بات یہ ہے کہ جو گمان انسان کا اپنے آپ سے ہوتا ہے نا وہی اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. تو اچھا گمان اپنے بارے میں یہ ایسی باتیں نہیں کرنی کہ میں تو بہت برا انسان ہوں. پتہ نہیں قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ. اللہ تعالیٰ کا کوئی سٹینڈرڈ ایسا تھوڑی ہے کہ اس پہ ہم فٹ نہیں آتے، ساری قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی کرنا ہے کہ اچھا چلو فارغ، ایسے تو نہیں ہے نا. محبت کرنے والے تو یہ نہیں کرتے، ہمیں تو پتہ ہے محبتوں میں ہم